پورا دور حکومت حضرت مولا کائنات کا جنگوں میں گزرا ہے. جمل ہوئی حضرت علی کے زمانے میں, جمل سے فارغ نہیں ہوئے, صفین ہو گئی حضرت امیر معاویہ سے لڑنے میں. ابھی صفین سے ابھی فارغ نہیں ہوئے تھے کہ وہی گروپ, وہی شیعان علی کا ایک گروہ جو کہہ رہا تھا صلح چاہیے صلح چاہیے, اور علی صلح کرنا نہیں چاہتے تھے, مجبور کر رہا تھا. بعد میں یہی لوگ حضرت علی کے باغی ہو گئے, اور انہوں نے حضرت علی سے یہ کہہ کر بغاوت کی کہ علی نے کفر کیا ہے, معاذ اللہ, علی ہمارے نزدیک کافر ہو گیا ہے. مولا علی پہ کفر کا فتویٰ لگا. حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے چچا زاد بھائی کو آپ نے ان کی طرف بھیجا, کہا کہ وہ جو گروہ باغی ہو گیا ہے, ہم سے الگ ہو گیا ہے, جدا ہو گیا ہے, جاؤ پوچھو کیا چاہتے ہیں, کیوں ہمیں چھوڑ دیا. وہ خبر لائے حضور, وہ کہتے ہیں کہ علی کافر ہو گیا. کہا کس بات پہ مجھے کافر کہتے ہیں؟ کہا کہ وہ کافر اس بات پہ کہتے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنایا, اور حکم بناتے وقت آپ نے یہ کہا کہ جو ابو موسیٰ اشعری فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ مجھے منظور ہوگا. انسانوں میں سے کسی کو حکم بنانا اور اس کے فیصلے کو حرف آخر سمجھ لینا یہ کفر ہے. یہ ان کی دلیل تھی, اور دلیل معاذ اللہ قرآن سے دیتے تھے, بالکل ویسی دلیل جیسے آج کا وہابی دلیل لیتا ہے. تم بزرگوں سے مانگتے ہو, مشرک ہو. دلیل ایاک نعبد و ایاک نستعین. ارے اللہ کے بندے, یہاں مدد ذاتی اور عطائی یہ فرق ہے. جب تک لائن آف ڈیمونسٹریشن نہیں کھینچو گے آپ ذاتی اور عطائی میں, تب تک شرک اور کفر میں امتیاز اور اسلام میں امتیاز نہیں ہوگا. لیکن یہ جاہل قوم ہے, دلیل قرآن ہے ان کے پاس. ایاک نعبد و ایاک نستعین, قرآن کی ایک آیت پکڑ لی انہوں نے. اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں کہو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تو جی سے مدد چاہتے ہیں. اور پھر دوسری آیت ہے جہاں 50 ملیں گی, جہاں اللہ کہہ رہا ہے اللہ تمہارا مددگار ہے, رسول تمہارے مددگار ہے, جبریل تمہارے مددگار ہے, ایمان والے مددگار ہے. نہیں, وہ نہیں دیکھیں گے, وہ نہیں مانتے, ہم اپنے مطلب کا لے لیں گے. تو یہ طریقہ وہابیوں نے انہی لوگوں سے سیکھا ہے. یہ گروہ کیا کہلایا جو علی سے ہٹ گیا اور علی کو کافر کہا؟ اس گروہ کو کہا گیا خارجی, خارج ہو جانے والے, دین سے نکل جانے والے. اور انہوں نے کہا کہ علی جو ہے وہ کافر ہو گیا ہے. پھر عبداللہ ابن عباس کو حضرت مولا علی نے بھیجا, جاؤ ان سے مناظرہ کرو. حضرت عبداللہ ابن عباس مناظرے کے لیے گئے, تو انہوں نے دلیل دی قرآن سے, ان الحکم الا للہ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے حکم نہیں, صرف اللہ کا حکم, اللہ کا چلے گا. آپ نے ابو موسیٰ کا حکم کیسے مان لیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے مناظرے میں دلیل دی. کہا قرآن میں سورہ نساء میں یہ بھی تو ہے کہ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو چاہیے کہ بیوی کی طرف سے ایک حکم ہو اور شوہر کی طرف سے ایک حکم ہو, اور پھر یہ جو حکم دے دونوں فریق اس کو مان لو. تو یہاں بھی تو حکم کا حکم آیا. انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے, بس ہمارے لیے تو یہی ہے ان الحکم الا اللہ. اور انہوں نے یہی نعرہ بنا لیا, اور اپنے جھنڈوں پہ بھی یہی لکھوایا انہوں نے, ان الحکم الا للہ. اور آپ کو بہت تعجب ہوگا جب میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا, آپ جائیں گوگل پہ سرچ کر لیں, دیکھ لیں, یہ خارجیوں کا نعرہ تھا, ان الحکم الا للہ. اور یہی نعرہ آج داعش کا ہے, جو وہابیوں کی کٹر پنتھی آتنکوادی دہشت گرد جماعت ہے, اور ان کا جھنڈے پہ بھی یہی لکھا ہوا ہے ان الحکم الا للہ. تو اللہ کے نبی کی حدیث صادقہ حضور نے فرمایا کہ خارجی ہوں گے, نمازیں اتنی پڑھیں گے, آقا نے کہا کہ تم اپنی نمازوں کو, ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو حیض سمجھو گے. ہر زمانے میں گروہ در گروہ آتے رہیں گے, نام بدل بدل کے آئیں گے, ان کا آخری دستہ دجال کے ساتھ آئیں گا. تو آج کے دور میں یہ وہابی کی شکل میں ہے. اگر خارجیوں کی صفتیں آپ پڑھیں گے نا, تاریخ میں وقت اتنے نہیں ہے کہ میں ان کی صفتیں بتاؤں کہ حدیثوں میں حضور نے ان کے بارے میں کیا کیا نشانی بتائی. وہ نشانی آپ حدیثوں کی ایک طرف رکھ دیجئے, اور وہابی کو دیکھ لیجئے, خدا کی قسم ان میں اور ان میں آپ کو رتی برابر فرق نہیں ملے گا. بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بہت سمجھانے کے بعد بھی جب یہ نہیں مانے, تو مولا علی پھر ان سے جنگ پر آمادہ ہو گئے, اور انہوں نے حضرت علی سے جنگ کا اعلان کر دیا, اور یہ علی کے خلاف کوفہ کی طرف کوچ کرنے لگے. خبر آئی کہ خارجی کہتے ہیں کہ علی کا قتل واجب ہے, کہ علی کافر ہو گیا ہے, معاذ اللہ. حضرت علی نے کہا اس سے پہلے کہ وہ کوفہ آئیں اور یہاں کے لوگوں کا چین و سکون غارت کرے, ہم ہی آگے بڑھ کے ان کو روک لیتے ہیں. ادھر حضرت علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچے, ایک مقام پہ دونوں کی فوجیں ٹکرائی, اور پھر ایک وہاں شدید جنگ ہوئی, اس کا نام ہے جنگ نہروان. اور اس جنگ میں بھی پھر ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ ہوا. جب حضرت علی میدان نہروان کی طرف نکل رہے تھے خارجیوں کی طرف, تو ایک کنیسہ آیا. پہلے صفین کے ٹائم ایک
चर्च मिला था आपको। अब जमल के लिए, नहरवान के लिए जा रहे तो कनीसा आता है। कनीसा और चर्च में फर्क होता है, गिरजाघर जिसको बोलते हैं। क्या फर्क होता है दोनों में? चर्च ईसाइयों का होता है और कनीसा यहूदियों का होता है। ईसाइयों के आलिम को पादरी कहते हैं और यहूदियों के आलिम को राहिब कहते हैं। एक कनीसा आता है, आपने अपनी फौज से कहा कि यहीं पर कुछ आराम करो, पड़ाव डाल दो, तो राहिब जो था उस चर्च का वो देख रहा था ये मंजर कि फौज आई, खैमे लगा रहे हैं चर्च के आसपास। अब वहाँ खैमे लगाने का मकसद ये था कि चर्च है, कुआं वगैरह था, पानी पीने के लिए यहाँ थोड़ा सा आसानी है। तो ये अपने कनीसा से यानी इबादत खाने से बाहर आता है, कहता है कि तुम्हारा सरदार कौन है? तो लोगों ने कहा हमारे अमीरुल मोमिन सरदार अली है। कहा बुलाओ, उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो लोगों ने इत्तला दी, हुजूर वो राहिब है, आपसे मिलना चाहता है। अब ये चर्च के दरवाजे पे एक जगह खड़ा हुआ है। आप आते, कहा क्या बात है, क्यों मिलना चाहते हो? कहा आप कहाँ जा रहे हैं? कहा नहरवान जा रहे हैं, कुछ बागी है जिन्होंने इस्लाम के खिलाफ बगावत की है और नबी के असहाब को काफिर कहते हैं। कहा आप मोहम्मद के मानने वाले? कहाँ? कहा देखिए मैं राहिब हूँ, सितारों का इल्म रखता हूँ और अभी इस वक्त जो सितारों की चाल है, फुला सितारा फुला दर्जे में है, फुला सितारा फुला दर्जे में है, ये सितारों की चाल बता रही है कि आप अगर अभी जंग लड़ने गए ना तो आपको शिकस्त हो जाएगी। तो मेरी राय है कि आप यहाँ से लौट जाइए और 1 महीना इंतज़ार कीजिए, फिर 1 महीने के बाद आप जंग लड़ने जाइए। यानी वो ज़माने का ज्योतिषी था वो। हज़रत अली ने कहा अच्छा फुला सितारे के बारे में क्या कहते हो? कहा इस नाम के सितारे के बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं। फिर आपने एक और सितारे का नाम लिया, कहा इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? कहा ये भी सितारे का नाम मैं ही नहीं जानता हूँ। कहा आसमान के इल्म के बारे में तू जानता है कि फुला सितारा कब तुलू होता है और कब गुरूब होता है? कहा नहीं मालूम। कहा तो आसमान का इल्म नहीं जानता, तो अच्छा जमीन का इल्म जानता है? कहा आसमान का इल्म तो कम जानता हूँ, जमीन का तो सभी इल्म जानता हूँ। कहा अच्छा जहां तू खड़ा है उसके नीचे क्या है? कहा नहीं जानता। कहा ताज्जुब है कि कभी तू कहता है मैं आसमानों के सितारों से वाकिफ हूँ, सितारों की चाल से बताता है कि हम जंग पे जाएंगे तो शिकस्त हो जाएंगी, फिर कहता नहीं आसमान के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, ज़मीन के बारे में ज़्यादा जानता हूँ, और तू जहाँ खड़ा है उसके नीचे क्या है वही नहीं जानता। तो कहा अली आप क्या जानते हैं? कहा मैं ये जानता हूँ खुदा की कसम जहाँ तू खड़ा है वहाँ अगर इतनी फिट गहराई में गढ़ा किया जाए तो एक हंडा निकलेगा, उसमें इतने इतने सिक्के सोने के हैं। सिक्कों की तादाद बता दी। और एक हंडा है, इस किस्म का हंडा है वो, इसका रंग और ये है, और उसके अंदर इतने सोने के सिक्के हैं। वो हंसने लगा, कहा हुजूर बरसों से चर्च में, इस कनीसा में पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं, कई बार चर्च बना, खुदाई हुई, कभी सिक्के के। कहा इतने फिट खोदो तो खुदवाओ। तो उसने कहा आप ही खुदवाइए, ये फजूल काम आप ही कीजिए, यहाँ कुछ नहीं है। आपने अपने कुछ साथियों को बुलाया, कहा खोद गढ़ा खोदो। वो भी देख रहा राहिब। जब उतने फिट गढ़ा खोदा गया तो वाकई एक हंडा निकला। इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हंडा निकालो, कपड़ा बंधा था हटाओ, सिक्के सोने के थे, गिनो तो जितने मौला अली ने बताए थे एक सिक्का ना कम था ना एक ज्यादा था, एक्सेड उतनी तादाद। तो वो राहिब हैरान हो गया। उस राहिब ने कहा कि अली कुर्बान जाऊं, मैं इस चर्च में रहता हूं, आप कहीं और के रहने वाले, कभी जमीन पर आए नहीं, जिस जगह मैं खड़ा था उस जगह से मैं वाकिफ नहीं और आप उसकी गहराई से भी वाकिफ। अली ने फरमाया खुदा की कसम जमीन में के किस हिस्से में क्या खजाने छुपे हैं, कहाँ कितना पानी है, कहाँ कितने खजाने दफन है, सब मैं जानता हूँ। कहा ये इल्म आपको किसने दिया? कहा मेरे नबी ने दिया। और कहा राहिब ताज्जुब ना कर, मेरे रसूल ने यह भी बताया था कि अली जब तू खारजियों के खिलाफ लड़ने जाएगा तो एक कनीसा आएगा, वहां तू पड़ाव करेगा, एक पादरी से तेरी मुलाकात होगी, वो पादरी जहां खड़ा होगा उसके कदमों के नीचे एक हंडा होगा, उस हंडे में सोने के इतने इतने सिक्के होंगे। ये मेरे नबी ने मुझे बताया। वहाबी जी अभी तक इसी में दीवार के पीछे का इल्म नहीं था। ये दीवार पे अनारकली की औलाद लटका हुआ है, समझ रहे हैं आप? उसने कहा अली यकीनन जिस नबी ने आपको यह खबर दी और इतनी बारीकी से दी, और मैं खुद देख रहा हूँ इनकार की कोई गुंजाइश नहीं, वो नबी सच्चा है। और जिस नबी के मानने वाले आप हैं तो आप कौन है? कहा मैं उनका दामाद हूँ। हाथ बढ़ाइए, कलवा पढ़ा के मुसलमान कर लीजिए। फिर आप मुस्कुरार कहा कि पादरी तू क्या कह रहा था? अब दूसरी पेशन गोई सुनिए मौला अली की, कि अगर ये सितारों की गर्दिश बता रही है कि अगर हम लड़ने जाए तो हमें शिकस्त होंगी। अब पादरी सुन,
جو بات تجھے حیران کریں گی، اب تو اس جنگ میں ہمارے ساتھ چل، کیونکہ تو بھی اب مسلمان ہو گیا ہے، اور خدا کی قسم میرے نبی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ جب میں خارجیوں سے لڑوں گا ان کے 10 نہیں بچیں گے اور میرے 10 سے زیادہ نہیں مریں گے، ان کے 10 سے زیادہ ایک بھی اوپر نہیں بچیں گا، صرف 10 بچیں گے اور میرے 10 سے ایک اوپر نہیں مرے گا۔ اس نے کہا علی اب تک تو جو کچھ آپ نے کہا صحیح ہے، اب اس کو بھی میں ضرور دیکھنا چاہوں گا۔ وہ بھی ساتھ ہوا اور نہروان میں پھر جنگ ہوئی، اور وہی ہوا جو مولا علی نے بتایا تھا، مولا علی کو رسول نے بتایا تھا، خارجی 10 سے زیادہ نہیں بچے اور حضرت علی کی طرف سے 10 سے کوئی اوپر شہید نہیں ہوا، ان کے 10 خارجی بھاگے۔ حضرت علی کا ایک غلام تھا ساتھ میں، وہ اپنے آپ کو غلام کہتا تھا، کوئی خریدا ہوا غلام نہیں تھا، مصر میں رہتا تھا وہ شخص۔ عثمان غنی کے خلاف جب ماحول گرم ہوا، بلوائیوں نے جب وہ کیا، تو عبداللہ ابن سبا مصر بھی پہنچا، وہاں بھی اس نے ایک فتنہ کھڑا کیا تھا، ایک گروہ تیار کیا تھا، اس گروہ میں سبائی گروپ میں عبداللہ ابن سبا کے گروپ میں یہ بھی شامل تھا۔ جب مصر کے گروپ والے عثمان غنی کے قتل کے ارادے سے آئے، یہ شخص بھی اس گروپ کے ساتھ آیا۔ اس شخص کا نام تھا عبد الرحمن ابن ملجم، اس کو لوگ عام طور پہ ملجم پڑھتے ہیں لیکن صحیح پروناؤنس ہے ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم، ملجم بھی پڑھتے ہیں لیکن صحیح پروناؤنس ملجم ہے۔ یہ بھی آیا تھا عثمان غنی کے قتل کے ارادے سے، گھیرا بندی میں یہ بھی تھا، محاصرہ کیے یہ بھی تھا، لیکن ان لوگوں میں نہیں تھا جو دیوار پھلانگ کر اندر گئے تھے۔ عثمان غنی شہید ہو گئے، حضرت علی کے پاس آیا، کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے عثمان جیسے بے دین کو قتل کیا۔ آپ نے کہا توبہ کر بدبخت، عثمان حق پر تھے اور ایمان پر گئے اور رسول اللہ کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ اس کو بڑی حیرانی، کہا علی آپ گواہی دیتے؟ کہا ہاں، تم لوگ باغی ہو، تمہارے لیے جہنم ہے۔ کہا جہنم سے بچنے کی کوئی صورت؟ کہا توبہ۔ تو حضرت توبہ کی اور اس کے بعد سے حضرت علی کے ساتھ ہو گیا، حضرت علی کے ساتھ رہتا تھا، بہادر تھا، لڑنے میں ماہر تھا، جنگجو تھا، حضرت علی اس کی جنگی ہنر کی قدر کرتے تھے۔ نہروان میں یہ بھی تھا، حضرت علی کے ساتھ خارجیوں کے خلاف جنگ فتح ہوئی۔ جب جنگ فتح ہوئی تو مولا علی ایک جگہ تشریف رکھتے ہیں، تخت لگایا گیا اور سب لوگ مبارکباد دے رہے ہیں آپ کو۔ تو نہروان کی جنگ بڑی شدید ہوئی تھی اور بڑے سخت جنگجو لوگ تھے وہ جو خارجی تھے، ان سے لڑنا اتنا آسان نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑے آسانی سے اس جنگ کو فتح کر دی تھی۔ تو لوگ بڑے حیران تھے کہ مولا علی نے اتنے آسانی سے، اتنے شدید جنگ کو آسانی سے جیت لیا کہ ایسے لوگ جو جنگجو ہے، حال یہ ہوا کہ صرف 10 بچے سب مارے گئے ان کے، اور ہماری طرف سے کوئی نقصان نہیں، صرف 10 ہی شہید ہوئے، 11واں کوئی نہیں شہید ہوا۔ تو ایک بڑی عظیم فتح تھی، تو سب مبارکباد دے رہے تھے کہ علی ایسی جنگ ہم نے آج تک دیکھی ہی نہیں کہ صرف آپ کے 10 مرے ہو اور ان کے 10 سے زیادہ کوئی نہ بچا ہو۔ تو ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے، اپنی حیثیت سے کوئی تحفے تحائف پیش کر رہا تھا۔ تو ابن ملجم تلوار لے کر آتا ہے، اس میں مصر نے ایک تلوار خریدی، مصر جس کو بولتے ہیں آج کے زمانے میں اس کا نام ایجپٹ ہے۔ بڑی قیمتی تلوار تھی، نقاشی تھی، نگ تھے، سونے کا موڑ تھا، چمکدار تیز دھار والی تلوار۔ آتا کہتا حضور میری طرف سے تحفہ قبول کیجئے، میں نے تلوار خریدی تھی مصر میں اور اس ارادے سے خریدا تھا کہ بہت خوشی کے موقع پر میں آپ کو تحفے پہ پیش کروں گا، آج سے زیادہ کوئی خوشی کا موقع نظر نہیں آتا، لہٰذا یہ تلوار میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت علی نے اس تلوار کو لیا ہاتھ میں، میان سے باہر نکالا، روشن چمکتی ہوئی تلوار، دیکھا اس کی چمک، اس کی دھار کو دیکھا، ہاتھ سے اس طرح لہرایا، تلوار کو لہرا کے اس کا بیلنس دیکھا جاتا رہا، چلنے میں کیسی ہے، کیونکہ تلوار کا اگر بیلنس بینڈ ہونا تو تلوار چلانے والا تلوار ٹھیک سے چلا نہیں سکتا۔ پھر کہا بہت عمدہ تلوار ہے، ابن ملجم اس کو اپنے پاس رکھ۔ کہا حضور یہ تو میں نے آپ کو تحفے میں دیا، آپ قبول کیجئے۔ کہا تیرا تحفہ قبول کر لیا لیکن تلوار تو اپنے ہی پاس رکھ۔ کہا حضور یہ کیا بات ہوئی، تحفہ قبول کیا تو مجھے کیوں دیتے؟ کہا اسی تلوار سے تو مجھے قتل کرے گا۔ جیسی اس نے سنا رونے لگا، زمین پہ لوٹنے لگا، حضور میں آپ کو قتل کروں گا؟ کہا میں آپ کو کیوں قتل کروں گا؟ کہا خدا کی قسم تو ہی مجھے قتل کرے گا اور اسی تلوار سے قتل کرے گا۔ تلوار بھی ہے، میں تلوار کو بھی پہچانتا ہوں، قاتل کو بھی پہچانتا ہوں، تو ہی قاتل ہے میرا۔ کہا حضور اس سے پہلے کہ اس گناہ عظیم میں مبتلا ہوں آپ میرا قتل کر دیجئے۔ کہا قتل جرم پہ کیا جاتا ہے، تو نے تو ابھی جرم ہی نہیں کیا تو میں تجھے کس بات پہ قتل کروں؟ یہ رونے لگا۔ حضور کہا نہیں حضور، میں اس سے پہلے اس دن سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس تاریخ جس دن کو میں آپ کو قتل کروں۔ آپ نے فرمایا یہ مقدر ہو چکا، یہ تقدیر مبرم ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔
اس نے کہا, پھر رونے لگا, وہ لوٹنے لگا. اس نے بہت کچھ کہا کہ حضور خدا کے واسطے دعا کیجئے کہ یہ واقعہ نہ ہو. کہا نہیں, یہ تقدیر ہو چکی, رسول اللہ فرما چکے. وہ کہتا ہے کہ حضور میں یہاں سے ہٹ جاتا ہوں, نکل جاتا ہوں. تو آپ نے کہا اچھا ایسا کر, تو کوفہ چلا جا. اگر تجھے لگتا ہے کہ تو تقدیر سے لڑ سکتا ہے, تقدیر کے برخلاف تو جا سکتا ہے, تو جا پھر تو کوفہ چلا جا. اور کوفہ جب پہنچے تو کوفہ میں ہماری فتح کی جو ہے اعلان کرنا, لوگوں کو بتانا کہ نہروان میں ہم نے عظیم الشان فتح حاصل کی, تیرے پیچھے میں بھی آ رہا ہوں. پھر گھوڑے پہ بیٹھا اور بہت تیزی سے کوفہ آیا. جیسے کوفہ میں داخل ہوا, ایک جگہ جب اعلان کرتے جا رہا تھا, لوگوں خبر ہے, یہ ہے, مبارک ہو, مولا علی کو فتح ہوئی. نہروان میں خارجی مارے گئے. شور کر رہا ہے, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, اعلان کر رہا ہے. تو ایک جگہ ڈھول باجے اور گانے کی آوازیں آتی ہے. بڑا غصہ ہوا, ایک دم برہم ہو گیا. کہا یہ باجے گاجے گانے کی کیسی آواز ہے؟ کسی نے کہا وہ شادی کا پروگرام ہے, کسی کے یہاں شادی وغیرہ تقریب چل رہی ہے. اس کے کہا استغفر اللہ, لا حول ولا, علی اپنے دارالخلفاء کوفہ سے کیا باہر ہوئے, یہاں شیطان آ گیا, خرافاتیں ہو رہی ہے. خدا کی قسم اگر علی یہاں ہوتے تو اس کو گوارا نہ کرتے. یہ سب شیطانی افعال انجام دیے جا رہے ہیں, میں بھی اس کو بند کرواتا ہوں. یہ کہہ کر غصے میں اس شادی کے تقریب میں جو لوگ تھے وہاں گیا. جیسی گیا تو ایک عورت پہ, ایک لڑکی پہ نظر پڑی. بڑی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی تھی وہ. بس دیکھا تو دیکھتا رہ گیا, سب کچھ بھول گیا صاحب کہ میں آیا کس لیے تھا, کیا مقصد تھا, سب ختم. کوفہ ہی نہیں بلکہ اس زمانے میں عرب کی سب سے حسین و جمیل عورت میں اس کا شمار ہوتا تھا. اس نے دیکھا, اس کا نام تھا قطامہ بنت شجنہ, نام تھا قطامہ بنت شجنہ. اس کو دیکھتا رہا, کسی نے دیکھا, کیا دیکھ رہا ہے, مسلسل اسی کو گھورا جا رہا ہے. کہا خدا کی قسم اس سے زیادہ حسین لڑکی آج تک میں نے نہیں دیکھی. کہا ہاں واقعی یہ دنیا کی سب سے حسین عورت ہے. کہا کیا یہ شادی شدہ ہے؟ کہا نہیں, بڑی مغرور ہے, اس کو اپنے حسن پہ بڑا گھمنڈ ہے. بڑے بڑے لوگوں کے, امیر و کبیر لوگوں کے پیغامات آئے, اس نے سب کو ٹھکرا دیا, کسی سے شادی نہیں کرتی. تو کہا اس کی کوئی کنیز؟ بولے ہاں اس کی کنیز ہے. کنیز کے پاس گیا, کچھ اس کو رقم دی. کہا کہ کچھ ایسا طریقہ اختیار کر, کچھ ایسے اسباب پیدا کر کہ تیری آقا جو ہے قطامہ سے, اس سے میری تنہائی میں کوئی ملاقات کی سیٹنگ کر دے. اور اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے. بہرحال اس نے وعدہ کیا اور رشوت لی, پیسے لیے, اور پھر کچھ اس نے ایسے حالات پیدا کیے کہ قطامہ سے اس کی جگہ تنہائی میں ملاقات ہو گئی. جب اس سے ملاقات ہوئی, اس نے کہا کہ میں تجھ سے شادی کی خواہش رکھتا ہوں, میں بہت جاباز ہوں, مصر کے بہادروں میں میرا شمار ہے, اللہ کے فضل سے بہت روپیہ بھی ہے, پیسہ بھی ہے, میرے پاس رہیں گی, ٹھاٹ باٹ سے رانیوں کی طرح رکھوں گا, یہ کروں گا. اور اس نے کہا تو نے یہ بھی تو سنا ہوگا کہ بڑے بڑے امیر و کبیر کے پیغام آئے اور میں نے کسی پیغام کو قبول نہیں کیا. کہا ہاں میں نے سنا, لیکن تعجب ہے تو جیسی حسین کا شادی نہیں کرنا چاہتی. کہا شادی کی خواہش تو مجھے بھی ہے, میں بھی انسان ہوں, لیکن جب میری شادی کی شرط کوئی سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے. ایسی کون سی شرط ہے جو سن کے بھاگ جاتے؟ کہاں شرط ایسی ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا 2 شرطیں ہیں میری. کہا بتا 2 شرطیں کون سی؟ کہا پہلی شرط یہ کہ میرا مہر 10,000 درہم چاہیے مجھے. کہا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ تو معمولی شرط ہے, 10,000 درہم بھی کوئی بڑی رقم ہوتی ہے. کہا یہ چھوٹی ہے, لیکن دوسری شرط بڑی وہ ہے. کہا کیا؟ کہا میرا مہر 10,000 درہم اور مہر میں علی کا سر چاہیے مجھے. کہا علی سے دشمنی کی وجہ؟ کہا علی کی دشمنی کی وجہ یہ ہے کہ نہروان میں علی نے میرے باپ کو بھی مارا, میرے بھائی کو بھی مارا. میرے جتنے بھائی تھے, 2 یا 3 بھائی تھے, وہ بھی نہروان میں علی کے ہاتھوں مارے گئے, میرا باپ بھی. جب سے میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک میں علی کا سر نہ دیکھ لوں کٹا ہوا اپنے قدموں میں, تب تک میں کسی سے شادی نہیں کروں گی. میرے مہر کی یہی شرط ہے. 10,000 درہم دینے پہ تو سب آمادہ ہو جاتے ہیں, مگر جیسے ہی دوسری شرط سنتے مہر میں علی کا سر چاہیے, سب بھاگ جاتے ہیں. سب جانتے ہیں کہ علی کا سر لانا اتنا آسان ہے. ایسے کہا مجھے مہلت دے, سوچتا ہوں. رات بھر سوچتا رہا, شیطان حاوی ہو گیا اور اس بات پر یہ آمادہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے, اس سے نکاح کے لیے میں علی کو قتل کروں گا. بھول گیا کہ ابھی میں رو دھو کر آیا ہوں, حضرت علی کو کہہ رہا تھا کہ مجھے قتل کر دو, میں جرم میں گرفتار ہونا نہیں چاہتا. وہ سب بھول گیا. یعنی ہوتا ہی ایسا ہے, عورت ہوتی ہے ایسی کہ سینکڑوں جنگ اسی بھی اس عورتوں کی خاطر ہو گئے, 100 سینکڑوں فتنے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت پہ سب سے بڑے فتنوں میں سے عورت کا ایک فتنہ ہے. یہ عورت کو بھی فتنہ فرمایا گیا ہے, اور جو بے پردگیاں ہو رہی ہے یہ سب فتنوں کا سبب بن رہی ہے آج.
تو بہرحال دوسرے دن جب وہ قتامہ کے پاس پہنچا تو دیکھتا ہے کہ وہاں 2 شخص اور بیٹھے ہوئے ہیں. تو قتامہ کیسے کہتا ہے کہ کیا یہ بھی تیرے شادی کے خواہش مند ہے؟ کہا نہیں، ان کو شادی کا کوئی خواہش نہیں ہے، یہ شادی شدہ ہے اور یہ میں نے ان کو اپنا بھائی کہا ہے، ان کو شادی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے یقین تھا کہ تو مان جائیں گا، کیونکہ کل میں نے جب گفتگو کی تیرے تیور دیکھے تو مجھے یقین تھا اگر تجھے منظور نہ ہوتا تو ایک دن کی مہلت نہیں مانگتا، فوراً کہتا کہ علی کا سر لانا میرے بس میں نہیں ہے، مگر تو نے کہا مجھے مہلت دو، تو میں سمجھ گئی کہ صرف سوچنے کے لیے وقت چاہ رہا ہے، یقیناً تو اس شرط کو قبول کر لے گا. تو کہا میں مان گیا ہوں، اگر تیرے نکاح کی شرط علی کا سر ہے تو مجھے منظور ہے، مگر یہ بتائے 2 کون ہیں؟ تو کہا اس میں ایک برق بن عبداللہ ہے، عمرو بن بقیر تمیمی ہے، یہ 2 لوگ ہیں، یہ میرے قریبی لوگ ہیں، ان کی بھی علی سے دشمنی ہے. اور اس وقت خارجیوں کے دشمن امیر معاویہ بھی ہے، عمرو بن عاص بھی ہے جو امیر معاویہ کا مشیر خاص ہے. یہ 3 لوگ ہیں جن کی وجہ سے خارجی ختم ہو رہے ہیں، فنا ہو رہے ہیں، خارجیوں کو پنپنے کا موقع نہیں مل رہا ہے. خارجیوں سے امیر معاویہ کو بھی نفرت ہے، علی کو بھی نفرت ہے، عمرو بن عاص کو بھی. اگر یہ 3 لوگ ختم کر دیے جائیں تو پھر ہماری حکومت ہوگی، ہمارا اقتدار ہوگا، ہمارا مذہب ہوگا. تو بہرحال ان کو میں نے بلا لیا ہے، معاویہ کو بھی قتل کرنا ہے ہمیں، عمرو بن عاص کو بھی قتل کرنا ہے، علی کو بھی کرنا ہے. اب پلاننگ کرو کیسے کر سکتے ہو. بیٹھ کے وہاں مشورہ ہوا، مشورے کے بعد پھر ایک تاریخ طے ہوئی، 19 رمضان. کہا ابھی رمضان شروع ہوں گے، 19 تاریخ ایک ہی دن 3 الگ الگ جگہ 3 لوگ حملہ کریں گے. ابن ملجم نے، عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی کے قتل کی ذمہ داری لی، کہا علی کو میں قتل کروں گا کیونکہ مجھے قتامہ سے نکاح کرنا ہے. برق بن عبداللہ نے حضرت امیر معاویہ کو قتل کی ذمہ داری لی، کہا معاویہ کو میں ماروں گا. اور دوسرا جو تھا عمرو بن بقیر تمیمی نے، اس نے کہا میں عمرو بن عاص کو ماروں گا. اور وقت، تاریخ، ٹائم بالکل ایک ساتھ طے ہوا کہ 19 رمضان کو ہم حملہ کریں گے. اور نماز فجر میں جب یہ تینوں اپنی اپنی مسجدوں میں نماز پڑھیں گے، مصر میں عمرو بن عاص پر حملہ کیا جائے گا، شام میں امیر معاویہ پر حملہ کیا جائے گا، کوفہ میں علی پر حملہ کیا جائے گا. دن، تاریخ، وقت طے ہو گیا اور یہ اپنے اپنے ٹھکانوں پہ چلے گئے. عبد الرحمن ابن ملجم کوفہ میں ایک ساز تلوار بنانے والے کے پاس آتا ہے، کہتا ہے اس کو زہر میں بجھا اور اس کے لیے میں تجھے 10 درہم دوں گا. 10 درہم میں میں نے یہ تلوار خریدی تھی، زہر بجھانے کے لیے بھی 10 درہم دوں گا. اس نے کہا اتنی بڑی رقم دے رہا ہے، آخر کس کے قتل کا ارادہ ہے؟ کہا اس سے تجھے مطلب نہیں ہے، 10 درہم تلوار میں زہر بجھانے کے اور 10 درہم اس بات کے کہ تو یہ ذکر کسی سے نہیں کرے گا کہ میں نے تلوار تیرے پاس بجھائی ہے. تلوار بجھانا کیا ہوتا تھا؟ تلوار کو آگ میں خوب تپایا جاتا تھا، جب وہ لال ہو جاتی ہے پوری سرخ، تو جو زہر ہوتا ہے، کئی قسم کے زہر کو جمع کیا جاتا ہے، بچھو کا زہر، سانپ کا زہر، جتنے زہریلے جانور ہوتے ہیں سب کے زہر کو ملا کے کٹورے میں رکھ دیا جاتا ہے، برتن میں. اور جب آگ میں تپ جاتی آگ تو اس کو زہر میں ڈال دیا جاتا ہے. پانی میں بجھاتے ہیں نا لوہے کو، پانی میں بجھانے کی بجائے زہر میں. تو جب بجھتی ہے وہ اوزار تو وہ زہر اس اوزار میں سرات کر جاتا ہے، اس پہ لگ جاتا ہے. وہ تلوار یا وہ ہتھیار اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ کسی پر آپ حملہ کرے، اگر پوری طرح زخم بھی نہ لگے، اگر صرف چیرا لگ جائے، ہلکا سی خراش آ جائے تو زہر اپنا کام کر دیتا ہے. پھر تو کئی بار اس نے تلوار کو بجھایا اور پھر 19 رمضان کا انتظار کرنے لگا. یہ لوگ بھی اپنے اپنے علاقوں میں 19 رمضان کا ادھر انتظار کر رہے ہیں. مولا علی کوفہ آ چکے تھے، رمضان میں سحری فرماتے ہیں. امام حسن کا ایک اپنا گھر تھا، امام حسین کا اپنا گھر تھا. حضرت علی دارالخلافہ میں رہتے تھے، جو گورنر ہاؤس جس کو بولتے تھے. مگر حال یہ تھا کہ آپ سحری جو ہے اپنے صاحبزادوں کے گھر فرمایا کرتے تھے. اکثر رات میں اپنے صاحبزادوں کے یہاں قیام کرتے، وہیں پر نماز رات بھر پڑھتے اور سحری بھی وہیں فرماتے. طریقہ آپ نے بنا رکھا تھا، ایک دن امام حسن کے گھر سحری فرماتے، ایک دن امام حسین کے گھر سحری فرماتے. 19 رمضان کی تاریخ آئی، امام حسن کی باری تھی. آپ سحری کرنے لگے اور سحری کرتے کرتے آپ امام حسن سے فرماتے، بیٹا حسن آج رمضان کا کتنا روزہ ہے، کون سی تاریخ ہے؟ بابا جان آج 19 رمضان ہے. کہا میرا قاتل مسجد میں میرا انتظار کر رہا ہے. کہا حضور آج آپ کو قتل کیا جائے گا، آپ جانتے؟ باخدا میں جانتا ہوں. کہا بابا جان آپ قاتل کو جانتے؟ باخدا بیٹے میں ایسے ہی قاتل کو جانتا ہوں جیسے باپ بیٹے کو جانتا ہے.
میں اس ہتھیار کو بھی جانتا ہوں جس سے مجھے قتل کیا جائے گا. ابا جان اب بھی اجازت دیجئے, بتائے کہاں آپ کا قاتل ہے, کس جگہ چھپا ہے, میں بھی اسے گرفتار کرتا ہوں. کہا بیٹا یہ ظلم ہوگا, اس نے ابھی جرم نہیں کیا, بنا جرم کے کسی کو گرفتار کرنا, قتل کرنا یہ شریعت کے خلاف ہے, یہ ظلم ہے. اور تیرا باپ علی کسی پہ ظلم نہیں, کسی مظلوم پہ ظلم نہیں, ابھی وہ مظلوم ہے, جرم نہیں کیا اس نے, مظلوم پہ ظلم جائز نہیں ہے. آپ نے بہت خوشامد کی, آپ منع فرماتے رہے. فجر کی اذان ہوئی, سحری ختم ہوئی, فجر کی اذان ہوئی. فجر کی اذان کے بعد آپ نکلے تو امام حسن نے کچھ مرغابی پال رکھی تھی, کچھ بدخیں, اور جانوروں کو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حس دی ہے کہ موت کے فرشتے بھی نظر آنے لگتے ہیں, ان کو ملک الموت دکھتے ہیں. جب جانے لگے تو وہ بدخیں آپ کے قدموں میں لوٹنے لگی. گویا ان کو نظر آ رہا تھا کہ علی موت کی طرف جا رہے ہیں, اور وہ اس قدر قدموں میں آ رہی تھی کہ آپ چل نہ سکے. تاب امام حسن سے تھوڑے سے ناراضگی کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم نے یہ صبح صبح بدخوں کو کیوں کھول رہا ہے, اس کو پکڑو, یہ مجھے جانے نہیں دیتی, باخدا ان کو ملک الموت نظر آ رہے ہیں, ملک الموت میرے انتظار میں ہے. کہا ابا جان یہ بھی آپ کو جانے سے روک دیا, آپ ایسا کریں آج جائے ہی نہیں. کہا بیٹا میں نہ جاؤں گا تو رسول اللہ کا کہا ہوا پورا کیسے ہوگا, سرکار نے سب کچھ بتا دیا ہے مجھے. اور بیٹا تم مجھے شہادت کی موت سے روکنا چاہتے ہو, شہادت کی موت سے بھی بڑھ کر کوئی موت ہو سکتی ہے. اگر آج میں نہ گیا اور شہادت کی موت سے اگر میں نے تقدیر سے مقابلہ کر کے اپنی موت کو ٹال بھی دیا, کیا تو چاہتا ہے کہ علی جیسا بہادر جانباز بستر پر مرے؟ بستر کی موت سے میں شہادت کی موت کو ترجیح دیتا ہوں. یہ کہہ کر آپ نکلے. امام حسن نے پیچھے آنا چاہا, آپ نے منع کیا, کہا نہیں تم میرے ساتھ نہیں چلو گے. آج تک میں جب بھی مسجد گیا ہوں کسی پہرے دار کے ساتھ, کسی باڈی گارڈ محافظ کے ساتھ نہیں گیا ہوں, جیسے روزانہ تنہا مسجد جاتا ہوں ویسے ہی جاؤں گا. پہنچے, ایک روایت ہے کہ ابھی آپ سنتیں پڑھ رہے تھے مسجد میں کہ بدبخت محراب میں چھپا ہوا تھا, محراب پہ کپڑا ہوتا تھا, وہاں سے نکلا اور مولا علی کی پیشانی پہ تلوار کا وار کیا سامنے سے حالت نماز میں. اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ کوفہ کی مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے, یہ کونے سے باہر آیا اور تلوار کا ایسا زوردار وار کیا کہ پیشانی پوری آپ کی پھٹی, خون کا فوارہ نکلا اور خون بہتے ہوئے داڑھی پر آیا. امام حسن کو حالانکہ روکا تھا, لیکن امام حسن کچھ دوری پر پیچھے پیچھے چل رہے تھے, اور اتنے دوری پہ تھے کہ حضرت علی ان کو دیکھ نہ پائے. جب حملہ ہوتے ہوئے دیکھا دوڑے, ساتھ میں کچھ اور ساتھی بھی لے لیے تھے انہوں نے جو نماز کے لیے آ رہے تھے, انہوں نے اپنے ملجم کو پکڑ لیا. ساتھیوں نے پکڑا ابن ملجم کو, ان کو دے کر حضرت علی کی طرف دوڑے. اس سے پہلے حضرت علی کو گرتے سہارے سے ان کو سہارا دے کے اٹھا لیا. تو حضرت علی پوری چہرہ مبارک خون سے تر ہے, اور داڑھی مبارک سے خون ٹپک رہا ہے, اتنا خون تیزی سے پیشانی سے نکل رہا تھا. ایک ہی وار کیا تھا بدبخت نے, لیکن زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی, وار سخت تھا. آپ نے اپنی داڑھی کو اس طرح سے لیا, خون لیا, اور آپ نے ایک جملہ فرمایا, فزت ورب الکعبہ, اور رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. پھر فرمایا صدق یا رسول اللہ, صدق یا رسول اللہ, صدق یا رسول اللہ. آپ کو لایا گیا. امام حسن عرض کرتے ہیں بابا جان جب میں آپ کو سہارا دیے ہوئے تھا, آپ داڑھی سے خون کو صاف کر کے کہتے تھے اللہ کے نبی آپ نے سچ کہا, صدق یا رسول اللہ, اللہ کے نبی آپ نے سچ کہا. حضور نے کون سی بات سچ کی جو آپ کو اس وقت یاد آ گئی؟ کہا بیٹا مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ جب تمہاری والدہ فاطمہ سے میرا نکاح نہیں ہوا تھا, مکے کی بات ہے, میں ان دنوں کمسن تھا. ایک دن مجھے بڑا تیز بخار آیا, میں بیمار تھا, بستر پہ آرام کر رہا تھا, رسول اللہ میری عیادت کے لیے آئے. بخار کی تپش شدت کا یہ عالم تھا کہ مجھے یہ لگنے لگا کہ اب میری موت پکی ہے. حضور نے مجاز پرسی کی. میں نے کہا یا رسول اللہ اتنا تیز بخار ہے کہ برداشت سے باہر ہو گیا ہے, تکلیف ہو رہی ہے, سرکار مجھے لگتا ہے کہ اس بخار میں میرا انتقال ہو جائے گا. آقا نے کہا علی نہیں, ابھی تو تم زندہ رہو گے, تم سے نسلیں جاری ہوں گی. علی تم اس وقت انتقال کرو گے جب تمہاری پیشانی پہ تلوار کا وار کیا جائے گا, خون نکلے گا, خون سے جب تمہاری داڑھی تر اور سرخ ہو جائیں گی تب تمہارا انتقال ہوگا. آج داڑھی سرخ ہو گئی, یقیناً اسی زخم اور اسی وار سے میرا انتقال ہوگا. اللہ کے نبی نے سچ فرمایا. بستر پہ لٹا دیا گیا. حکیم و طبیب آئے, زخموں کو دیکھا حیران ہو گئے. کہا کہ حضور زخم تو درست کیے جا سکتے, لیکن جس تلوار سے مارا گیا ہے وہ زہر میں کئی بار بجھائی گئی ہے, اور اتنا شدید زہر ہے کہ یہ خون کے ذریعہ آپ کے جسم میں گھل چکا ہے, حائل ہو چکا ہے, اور یہ زہر اپنا اثر دکھا رہا ہے. اس زہر کا تریاق ہمارے پاس نہیں ہے, سوائے اس کے کہ آپ کو
دودھ پلایا جائے. دودھ کا ایک مشروب شربت بنا کے لایا گیا آپ کے لیے. آپ نے فرمایا میرا قاتل قتل کرنے میں بہت تھک چکا ہے, اس کو پہلے پلاؤ. لوگوں کو نا حضور یہ آپ کا قاتل ہے. کہا ہاں میں جانتا ہوں اس نے مجھے قتل کیا, اس کو دودھ پلاؤ. دودھ کا شربت تھا, اس کو دیا گیا, مٹی کے پیالے پہ تھا. اس بدبخت نے لیا, کچھ دیر سوچا, زمین پہ پٹکا پھینک دیا. لوگوں نے کہا تیری عقل پہ لعنت, بدبخت, مولا علی نے دودھ پیش کیا, علی کسی کو دودھ پیش کر تو ٹھکرا دے, تجھ جیسا بدبخت بدنصیب نہیں دیکھا گیا, کیوں پھینکا؟ کہا مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اس میں زہر نہ دیا گیا ہو اور مجھے اس طرح تڑپا کے مارنے کی سازش نہ ہو. آپ نے کہا استغفر اللہ, تو میرے ساتھ رہا, کیا تو نے مجھے ایسا پایا کہ علی خیانت کے ساتھ, خدا کی قسم جب بھی میں نے جنگ کی ہے اپنے دشمن پر بھی پیچھے سے کبھی وار نہیں کیا ہے, ہمیشہ وار کیا دشمن پہ تو سامنے سے کیا اور للکار کے کیا, غفلت میں کسی دشمن کو بھی میں نے نہیں مارا. اتنی بدگمانی کہ تجھے میں اس طرح سے قتل کروں گا کہ زہر ملا جائے. باخدا رب کعبہ کی قسم جب تجھے دودھ دیا جا رہا تھا میں نے دل میں یہ ارادہ کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا, کہوں گا مولا اسے بخش دے اس لیے کہ اس نے مجھ کو قتل کر کے شہادت کی موت عطا کی ہے, اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو بخش دے. تو نے اپنی بخشش کو اپنے ہاتھ سے خود دور کر دیا. 21 رمضان سے 19 رمضان سے لے کر 20 رمضان تک تفلیق اور کرب میں گزرے, اور شاید میں نے پہلے تیسرے دن کوئی روایت پڑھی بھی تھی, صرف زبانی سنا دے رہا ہوں عربی متن چھوڑ کے, کہ کچھ لوگ آئے کہ آپ اپنے بعد خلیفہ متعین کر دے. لوگوں نے کہا امام حسن کو کر دے. آپ نے فرمایا نہیں, میں اسی حال میں تمہیں چھوڑوں گا جس حال میں رسول اللہ ہمیں چھوڑ گئے تھے. حضور کی طبیعت علیل تھی, ہم اصحاب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, یا رسول اللہ اپنے بعد کوئی خلیفہ متعین کر دے. آقا نے کہا کہ نہیں, میں خلیفہ متعین نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ تم میں جس کو بہتر چاہیں گا, پسند کریں گا, اس کو خود تمہارا خلیفہ نامزد کر دیں گا, تمہارے دل اس کی طرف مائل کر دیں گا. اللہ نے ہم میں ابو بکر کو بہتر پایا, ابو بکر کو ہم پہ خلیفہ کر دیا, اور میں تمہیں بھی اس حال میں چھوڑتا ہوں کہ میرے بعد تم جس کو بہتر پاؤں گے تم اس کو خلیفہ بنا دوں گے. تو آپ نے کوئی حضرت امام حسن کو بھی خلیفہ متعین نہیں کیا. بہت لوگ اس غلط فہمی میں کہ پھر امیر معاویہ سے جنگ ہوئی تو حضرت علی امام حسن کو خلیفہ بنا کے گئے تھے, اور شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ خلافت وراثت چلتی ہے اور نسل, یہ ایسا کچھ نہیں ہے. سب بکواسات ہے, اس پہ تبصرے کی بہت لمبی گفتگو ہو جائیں گی, اتنا وقت نہیں ہے. 20 رمضان گزرے, 21 رمضان المبارک کو طبیعت زیادہ علیل ہوئی اور آپ کا 21 رمضان کو وصال ہوا. وصال سے پہلے امام حسن کو وصیت کی کہ بیٹا حسن, اس نے ایک ہی وار کیا ہے, مجھے ایک ہی وار کرنا. انصاف کا تقاضا یہ ہے, عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک وار کیا, ایک ہی وار کرنا. اگر یہ بچ جائے تو چھوڑ دینا, اور ایک وار میں قتل ہو جائے تو اس کا اپنا انجام. بہرحال حضرت مولا کائنات کا جب وصال ہوا تو امام حسن جو ہے مولا علی کی وصیت کے مطابق قصاص کے لیے اس کو قتل کرنے پر جب آبادہ ہوئے تو آپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا اس نے ہمارے آقا کو قتل کیا ہے, اتنی آسان موت ہم پسند نہیں کرتے کہ اس پر صرف ایک وار کیا جائے. اے حسن اجازت دیجئے کہ ہم اس کو کچھ زرکوب کریں, مارے پیٹیں, تاکہ ہمارے دل کو کچھ سکون ملے. امام حسن نے کہا کہ نہیں, میرے والد کی وصیت ہے. کہا وصیت آپ کو کی گئی تھی, ہم اس وصیت سے بری ہے. علی نے ہمیں تو وصیت نہیں کی تھی, یقیناً آپ ایک ہی وار کیجئے گا, لیکن آپ کے وار سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دل کو کچھ سکون پہنچائیں. آپ نے کہا اچھا تم ٹھیک کہتے ہو, تمہیں وصیت نہیں ہے, تم وصیت کے پابند رہی ہو, وصیت مجھے کی گئی ہے. ٹھیک ہے, اس حد تک اس کو زرکوب کر لو کہ تمہارے دل کو اطمینان ہو جائے اور یہ مارا بھی نہ جائے. اصحاب نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کیا. تو نے بدبخت ہمارے آقا کو, امیر المومنین کو قتل کیا. علامہ دمیری, امام طبرانی, بہت سارے حوالے میں پیج وغیرہ چھوڑ دے رہا ہوں, کافی وقت ہو گیا ہے, بہت سارے محدثین نے روایت لکھی. فی الحال ابھی علامہ دمیری کا سن لو, حیات الحیوان میں انہوں نے نقل کیا. بہت بڑے عالم محدث گزرے, اس کے ناخن نکالے انہوں نے, لیکن وہ درد سے چیخا نہیں, زبان ہل رہی تھی اس کی, زبان سے کچھ پڑھ رہا تھا, پڑھنے میں مشغول تھا. لوگوں کو گمان ہوا شاید ایسا وظیفہ پڑھ رہا ہے جسے تکلیف نہیں ہوتی. ناخن کھینچ کے نکالے گئے, انگلی کاٹی گئی, زبان ہلتی رہی, کچھ نہ کچھ پڑھتا رہا. پیر کاٹے گئے, پڑھتا رہا. کان کاٹ دیے اس کے, پڑھتا رہا.
لوگوں نے کہا اس کی زبان کھینچو، بہت پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا گنگنا رہا ہے، کیا بڑبڑا رہا ہے، پتہ نہیں، زبان کھینچو، چمٹے سے زبان کھینچو، زبان کاٹ دو۔ زبان کاٹنے کے لیے جب دوست اور اصحاب آمدہ ہوئے تو اس نے چیخنا شروع کیا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، جسم کا پرزہ پرزہ کر دو، میرے جسم کو کیما کیما بنا دو، لیکن زبان کو مت کاٹو۔ کہا کیوں، کیا بات ہے، زبان کاٹنے سے کیوں تو روکتا ہے؟ کہا اس لیے کہ میں ذکر اللہ کر رہا ہوں، ایک لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ میں ذکر اللہ سے غافل رہوں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ زبان کاٹ دوں گے تو اس کے بعد جب تک موت میں تاخیر ہے اتنی دیر میں ذکر اللہ سے غافل ہو جاؤں گا۔ کیا پتہ چل رہا ہے یہ روایت ہمارے علماء نے کیوں لکھی ہے، یہ واقعات ہوئے تو اس کو کیوں بیان کیا؟ بیان یہ کیا کہ کسی کی عبادت سے متاثر مت ہو، کسی کی داڑھی سے متاثر مت ہو جاؤ، کسی کے چلوں سے متاثر مت ہو جاؤ، کسی کی جماعت میں جا جا کے پینڈوں سے متاثر مت ہو جاؤ۔ یہ علی کا قاتل ہے اور اتنا ذکر اللہ کرنے والا، اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا زاہد کہ موت قریب ہے، اس وقت بھی ذکر اللہ سے اس کی زبان غافل نہیں ہے۔ کیا علی کا قاتل بھی بخشا جائیں گا؟ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ذکر اللہ کرنے والا، ہر عبادت کرنے والا اہل ایمان ہو۔ جب تک ایمان ہے، عقیدہ خوش عقیدگی ہے، تب تک وہ صحیح مسلمان ہے۔ 21 رمضان 40 ہجری کو مولا کائنات کا وصال ہوا، وصیت فرمائی کہ میرے جسم اطہر کو پوشیدگی کے ساتھ دفن کرنا، میری قبر کا نشان کسی کو مت بتانا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ خارجی جو بچے کچے ہیں اور ان کے جو رشتہ دار ہیں جو مارے گئے نہروان میں، وہ اپنے رشتہ داروں کی موت کے بدلے کے طور پر یہ نہ کرے کہ میری قبر کو کھود کر میری لاش میری نعش کے ساتھ، جسم کے ساتھ بے عربتی کریں گے، اس لیے میری قبر کو پوشیدہ رکھنا۔ تو آپ کی قبر کے بارے میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، کسی کو اطلاع نہیں دی گئی۔ جنازے میں مختصر لوگ رہے، گھر کے ہی لوگ رہے، آپ کا غلام قمبر تھا، سلمان فارسی تھے، امام حسن تھے، امام حسین تھے، گھر کے مخصوص لوگ تھے، کچھ عبداللہ بن جعفر وغیرہ، گھر کے اہل خانہ کے علاوہ کسی کو جنازے میں آنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اور پھر مختلف روایتیں آتی ہے کہ ایک روایت ہے کہ اونٹ پر آپ کے جنازے کو رکھا گیا اور اونٹ کو چھوڑ دیا گیا۔ آپ نے کہا اونٹ پہ میرا جنازہ رکھنا چھوڑ دینا، جہاں اونٹ ٹھہر جائے وہیں میری قبر بنا دینا۔ ایک جگہ اونٹ ٹھہر گیا، وہاں امام حسن امام حسین نے قبر کھودی، دفن کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا خضر علیہ السلام آئیں گے، وہ تمہیں راہ بتائیں گے، راستہ دکھائیں گے، جہاں خضر تمہیں کہے وہاں پہ دفن کر دینا۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ نے وصیت کی کہ مدینہ منورہ میں مجھے جنت البقیع میں لا کے دفن کر دینا۔ تو جنازہ جو ہے جسم اطہر جنت البقیع لایا گیا اور جنت البقیع میں حضرت فاطمہ کے پہلو میں آپ کو دفن کیا۔ حالانکہ روایت محدثین کہتے ہیں سب سے زیادہ ضعیف ترین ہے۔ تو قبر مبارک کو لے کر بہت اختلاف ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے نجف اشرف میں آپ کی مزار ہے، تو اس کا وجود کہاں سے آیا؟ ہارون رشید اپنے زمانے میں خلیفہ ہارون رشید شکار کے لیے نکلا، ایک ہرن خوبصورت نظر آیا، شکار کرنے کے ارادے سے ہرن کا پیچھا کیا، ہرن دوڑا اور ایک جگہ جا کے ہرن رک گیا، اب ہرن آگے نہیں بھاگ رہا ہے۔ ہارون رشید کو حیرت ہوئی، بھائی جانور ہے، جان بچانا چاہیں گا، ایسا کون سی جگہ ہے کہ جہاں یہ رک گیا، آگے بھاگ نہیں رہا ہے، کہ اس کو موت کا خوف نہیں ہے؟ پھر اپنے گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا، گھوڑا بھی اس جگہ تک آیا اور اس سے آگے جانے سے گھوڑے نے بھی انکار کر دیا۔ اس نے کہا یہ گھوڑا بھی آگے نہیں بڑھتا، ہرن بھی اس جگہ سے آگے نہیں بڑھتا، کیا اسی جگہ پہ خاصیت تاثیر؟ ہارون رشید واپس آئے، وانے کے ان کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے اس دور کے، ان کا نام ابھی نہیں ہے مجھے ذہن میں، تاریخ میں نام آیا ہے، ان کو بلایا، صاحب کشف تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ بڑا عجیب واقعہ ہوا، اس مقام پہ ہرن بھی رک گیا، گھوڑا بھی آگے نہیں بڑھا، آخر کیا بات ہے، آپ آئیے ذرا دیکھیے، پتہ کیجیے۔ وہ آئے بزرگ، آنکھیں بند کی، کشف کیا، کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں مولا علی مدفون ہے، اور اس جگہ کے احترام کی بنیاد پر جانور بھی اس سے آگے بڑھنا نہیں چاہتے۔ تو آپ نے ہارون رشید نے ان کی بتائی ہوئے قبر کے نشان پہ قبر بنائی، گنبد تعمیر کیا۔ آج اتنے رافضی جا کے سینے پیٹ رہے ہیں نا اور سنیوں کو گالی بکرے، تو ان کمینوں کو جاننا چاہیے کہ جس جگہ کو تم مولا علی کا روضہ بولتے ہو نا، یہ بھی سنیوں کی دین ہے، ورنہ جس مولا کی محبت کے سینے پیٹ رہے ہو نا، ان کے قبر کا بھی تم کو پتہ نہیں ہے۔ یہ قبر کا پتہ بھی ہے تو یہ بھی سنیوں کا احسان ہے تم پر، یہ بھی ہمارے بزرگوں کی دین ہے۔ تو بہرحال وہ جو قبر اطہر ہے نجف اشرف، تاریخی حقائق سے تو کوئی ثبوت نہیں ملتا، البتہ کشف کی بنیاد پہ وہ مزار ہے، اور وہاں پھر مختلف حکمراں آتے رہے، مختلف خلفاء آتے رہے، انہوں نے گنبدوں کی تعمیر کی، سونے کی نقاشی کی گئی،
اور آج تاریخی اعتبار سے یہ مطلب ریکارڈ والی بات ہے کہ دنیا میں جتنے بھی روضے مقبرے ہیں جہاں سونے کے کام اور نقاشی کی گئی ہے، سب سے زیادہ سونا حضرت مولا علی کے روضے پر استعمال کیا گیا ہے، اور کہا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ 40 ٹن سونا لگا ہوا ہے۔ کتنے ٹن؟ 40 ٹن سونا لگا ہوا ہے۔ اور پھر بعد میں بھی بزرگان دین وہاں جاتے رہے، زیارتیں کرتے رہے، تو مسلسل بزرگوں کے کشف اور مسلسل بزرگوں کی حاضری سے اب گویا صوفیہ اکرام کے نزدیک اور بہت حد تک اور بھی علماء نے اس بات پر ایک طرح سے اتفاق کر لیا ہے کہ یہی ممکن ہے کہ یہی حضرت علی کا روضہ ہو۔ تو بہرحال وہاں سے بھی آج فیض جاری ہے، اور وہی آپ کا روضہ بتایا جاتا ہے۔ نجف اشرف عراق میں وہ واقع ہے، زائرین جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات حضرت مولا کائنات کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔